زبیر صاحب بھی اس کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں بنگلہ دیش کو. میں زبیر جو کوئکلی ایک کامنٹ کر دوں کہ ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا لیسن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی جہاں بھی الیکشن ہوئے کہ اداروں کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، فیئرنیس ہونی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہاں بھی کیونکہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے تھے، سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن BNP کو نہیں لڑنے دیا گیا، جماعت اسلامی کو بین کر دیا، تو اس کے بعد سے یہ جبر کے نظام کے اگینسٹ یہ والا ہوا. ہمارے لیے کیا سبق سیکھنے چاہیے؟ کوئی مماثلت دیکھتے ہیں ہمارے ان کے حالات میں؟ بہت زیادہ مماثلت ہے عامر، اور سبق یہ ہے کہ whether it takes 1 year or 2 years or 15 years جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، ایونچولی اٹ کمز ٹو اے ڈپریسنگ اینڈ سیڈ اینڈ، جس طرح سے آج بنگلہ دیش میں ہوا. مطلب کیا حسینہ واجد اگر جنوری 2024 میں الیکشن میں اگر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرواتی اور ہار جاتی تو آج آرام سے ڈھاکہ میں رہ تو رہی ہوتی. کم سے کم وہ اس برے طریقے سے تو نہ پھنستی کہ کہاں جا کے وہ اب رہیں. اب امیجن کریں کہ اس طرح ڈپریسنگ سین ہے. تو پاکستان کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سسٹم ہوتا ہے نا، فیصل سسٹم اور جبر کا سسٹم، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے، چاہے وہ ایوب خان کی طرح 10 سال لگے یا ضیاء الحق کی طرح 11 سال لگے، بٹ اٹ اینڈز. اور وہ پھر اینڈ جب ہوتا ہے تو اس میں صرف وہ جو جابر ہے یا جو فیصل ہے وہ صرف نہیں جاتا، اس کی فیملی نہیں، اس کی پارٹی نہیں، پورا پاکستان، پورے کنٹری کو نقصان پہنچتا ہے. تو بیس ایک یہ سیکھنے کی بات ہے کہ بھائی خدا کے لیے جو عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اور اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو چاہے وہ آج ہو یا کل ہو، ہونا تو ضرور ہوگا کہ اس برے طریقے سے جس طرح سے آج ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، ڈھاکہ میں دیکھا ہے کہ 45 منٹ صرف ان کو ملے، صرف 45 منٹ ملے، اور باوجود اس کے کہ وہاں بنگلہ دیش میں معیشت پاکستان سے بہت زیادہ اچھی تھی. بہت ان کا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ بنگلہ دیش کو کر دیا تھا، اور صرف 45 منٹ ملے اور اس میں تقریر بھی نہیں کرنی دی، ان کو گھر کا سامان نہیں پیک کرنے کا موقع ملا. اور جو مجیب الرحمان کے یہ دن بھی دیکھ رہا تھا کہ مجسموں کو لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں، ان کے بیڈ روم تک جو ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی مار داڑ ہوئی ہے، تو بڑا آئرونک بھی ہے اور سبق آمیز بھی ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل بالکل عامر، میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جو کہ اس چیز کو پہلے سے، اگر وہ بنگلہ دیش کی فوج نے جو آج قدم اٹھایا ہے، آئی ایم شیور بیہائنڈ دا سین وہ ضرور حسینہ واجد کو پرائم منسٹر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنوری 2024 میں جب الیکشن کروانے کا وقت تھا تو اس وقت ان کو ایک رول اگر وہ پلے کرتے بنگلہ دیشی فوج کہ جی اس کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے دیں، آلریڈی آپ 15 سال رہ چکی ہے، اب ذرا فری فیئر الیکشن کروائے اور منتخب نمائندے کو دیں. جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ابھی خالدہ ضیاء کا تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ ان کو ریلیز کر دیا ہے، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی بھی باہر آ گئی ہے. تو ایک کیوس ہے، اور یہ ایک جو چینج اوور ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. آج کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ ایک خوشائن دن ہے، کیونکہ جبر جہاں بھی ہوگا اور وہاں ختم ہوگا مجھے تو بڑی خوشی ملتی ہے. تو آج اس حوالے سے تو بڑا اطمینان بخش خوشی کا دن ہے. لیکن ہمیں آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتا بنگلہ دیش یہاں سے آگے کیسے جائے گا. یہ جو آج نظام قائم ہوا ہے، ایک جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، یہ کتنے عرصے تک رہے گا، کب الیکشن ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور وہ عوامی لیگ جس کے پاس 2/3 سے زیادہ میجورٹی تھی، اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں. آپ سوچیں جی ایک اور زبیر جو بڑا سبق ہے حاصل کرنے کا، بالکل یہی والی بات ہے کہ یہ ابھی تو چلیں وہاں پہ جبر کا نظام ختم ہو گیا، مگر آگے نہیں پتا کہ استحکام آتا ہے نہیں آتا ہے. جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ تھا اگر یہ نہیں رہے گا تو ایک فیکٹر وہاں پہ کوٹا کے علاوہ وہاں بے روزگاری اور مہنگائی بھی تھی، تو اس کو نہیں دیکھا. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی فوج کو اس وقت روک دینا چاہیے تھا، ہم نے بھی دیکھا 77 میں فوجیں جو ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ کہتی ہیں پھر ٹھیک ہے یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے، تو وہ غلطیاں کرنے دی جاتی ہیں. جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 40% ٹرن آؤٹ تھا اور اس کے اندر خالدہ ضیاء کی کو شمولیت نہیں کرنی دی گئی، جماعت اسلامی کو اب بین کیا، اس وقت بھی نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا. تو اب پھر تو وہ بھاری اکثریت سے جیتی، مگر اس بھاری اکثریت کی آخر میں پتہ چلا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کوئی نتیجہ نہیں نکلا. میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ
اگر پاکستان میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی وہ تو دیکھے نا 15 سال تک تو رہ گئی نا، لیکن وہ 15 سال تک رہ گئی، لیکن وہ اینڈ اگر ہم اصل جمہوریت ہوتی جیسی ویسٹرن یورپ میں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جمہوریت ہے، تو چینج ایک پیسفل چینج ہوتا ہے. اگر اس طرح سے مار دھاڑ کی وجہ سے چینج آئے گا، اٹس نتھنگ لیس دین اے ریولیوشن جو آج بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھی ہے کہ چند اسٹوڈنٹس جون کے مڈل میں نکلے اور انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف ایک آواز بلند کی اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. تو آئی تھنک ابھی بھی یہ آج کے حوالے سے پاکستان بیکاز بہت سی چیزیں سملر ہے، تو اگر کسی کو ڈرا دھمکا کے آواز بند کی ہوئی ہے یا میڈیا کو یا جوڈیشری کو، پاکستان میں تو میرے خیال ہے عامر زیادہ پرابلمز ہیں. بنگلہ دیش میں تو کوئی جوڈیشل کرائسس نہیں تھا، کوئی آپس میں کوئی ججز آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، ججز کو کچھ تھریٹن نہیں کیا جاتا ایز مچ ایز آئی نو، بٹ اس لیول پر نہیں تھا جس لیول پر پاکستان ہے. پھر ایک طرف سب سے پاپولر پارٹی جس طرح یہاں پی ٹی آئی ہے اور اس کے جو لیڈرشپ ہے وہ اندر بند ہے، دوسری طرف ہمارا ادارہ ہے ان کے اور آپس میں جو اتنا کنفلکٹ چلا آ رہا ہے، یہ اس کو اگر دبا کے تو آگے لے کے نہیں جا سکتا. مگر زبیر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوا یہ ایک کیومولیٹو افیکٹ بھی تھا 16 سال کے ریپریشن جبر کا، اور یہ کیٹلسٹ ہوا ایک واقعہ، اس کے پیچھے صرف اس واقعے کا نہیں تھا، بہرحال وہ پچھلے 16 سال کے کا غصہ بھی تھا. جی بالکل صحیح بات ہے. اور ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، دیکھیں مجیب الرحمان تو فاؤنڈر آف دا نیشن تھا نا، لیکن اگر آپ اس کو اوور ایکسپوز کر رہے تھے، اس کو ہر چیز میں پرومیننس دلا رہے تھے، اس کے نام سے پروجیکٹس ہوتے تھے، اس کے نام سے وہ آپ نے دیکھا ان کے مجسمے بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کلٹ بن گیا ہوا تھا. 1/3 جو نوکریاں تھیں وہ ان کے جو تاثرین تھے ان کو دی جاتی تھی. سارا یہ سسٹم جو تھا 56% کوٹے کی نوکریاں تھیں. جاری رکھیے گا. 1971 50 سال سے زیادہ ہو چکے، تو وہ جو اس جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کی تو ظاہر ہے ان کی اولاد کی بھی اولاد آ چکی ہوئے گی، تو کوئی سینس نہیں بنتا نا کہ اگر لیٹ 1990s میں پاکستان میں کوٹا رکھا جاتا کہ 47 میں جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوٹا رکھا جائے، اٹ واز نان سینسیکل. بٹ ظاہر سی بات ہے یہ جو اوور ایکسپوجر کیا تھا نا، اور پھر جو انہوں نے جس طرح سے ٹارگٹ کیا تھا 1971 میں جو رول پلے کیا تھا، جماعت اسلامی والوں کو پھانسی دی گئی، ایک کو نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا. تو اتنا ریپریسو رول ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خراب ہوتے ہیں. اور اب آج مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں مہینوں میں کس قسم کا سیٹ اپ ہوگا، کب وہ ایک جا کے ٹھہراؤ آئے گا جو کسی بھی کنٹری کے لیے صحیح ہے. تو میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اب بھی بڑے فیصلے کرنے کا وقت ہے، بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ جی اس قسم کا ماحول کریٹ ہوئے جہاں پورے کنٹری باہر آ جائے اور پھر پہلے مارا جائے، جانوں سے کیا جائے، اور پھر اس کے بعد تو یہ پکڑ دھکڑ اور ڈرانا دھمکانے کی سیاست جو ہے میرا خیال ہے ترک کر کے ہمیں انکلوسیو سیاست کرنی چاہیے. اور ایک ہیلنگ پروسیس جس کو میں کہتا ہوں، پاکستان نیڈز اے ہیلنگ پروسیس جس میں وہ جو بھی ہوا بھائی، اگر 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی کیسز ہے اس کو پرسیو کریں، لیکن آپ 9 مئی کو بنا کے پالیٹکس تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا کے لیے یوز کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اب کچھ نہ کچھ دیکھیں، ایک طرف بلوچستان ہے جو وہاں کیا حالات ہیں، کے پی میں حالات ہمیں پتہ ہے کیا ہیں، باقی پاکستان میں جس قسم کے ماحول ہے، جس قسم کی کنفرنٹیشن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے،